اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ القدر پڑھیں گے۔ سورۃ قدر مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں اختلاف ہے، اور اس میں 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 30 کلمات ہے اور 115 حروف ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نزول مکے میں ہوا ہے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے قرآن مجید کا لیلۃ القدر میں نازل ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں لیلۃ القدر کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ صورت ہمیں مزید کیا بتاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں رسولوں کو منتخب فرمایا، اور تمام جگہوں میں مکہ معظمہ کو اور تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو منتخب فرمایا۔ لیلۃ القدر کی عظمت اور اس کا مرتبہ اور اس کی بلندی اور اس کی شان، اس کی فضیلت، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے۔ لیلۃ القدر کے صحیح مقام و مرتبہ اور عظمت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ مزید یہ صورت ہمیں بتاتی ہے لیلۃ القدر کی عبادت 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ تمام اہل ایمان کو خصوصی اہتمام کے ساتھ اس رات کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے قرآن مجید نسل انسانی کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا آخرت کی کامیابی مل جاتی ہے۔ مزید یہ صورت کی ترجمہ اور تفسیر ہمیں بتاتی ہے لیلۃ القدر کی جو رات ہے سراسر سلامتی اور بھلائی ہے۔ اس میں بھلائی ہے اور سلامتی ہے۔ اس رات فرشتے اور جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر اترتے ہیں۔ صحیح ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات کا قیام کرنے سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اس رات عبادت کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر، قدر کے معنی کیا ہے اور فضیلت کیا ہے؟ عربی زبان میں لفظ قدر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی ہے قدر و منزلت کی ہے، اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے قدر و منزلت والی رات۔ اس کے ایک معنی اندازہ اور فیصلہ بھی ہے، اس اعتبار سے اس کے معنی کیا ہوں گے کہ فیصلہ کرنے والی رات، یعنی ایسی رات جس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں اس رات کو، حکم والی رات، کہ اس رات حکم دیا جاتا ہے، تمام پورے سال میں جو بھی کام ہوتے ہیں ان کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اس کو تنگی والی رات بھی کہتے ہیں، اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے کہ یہ رات یعنی اس قدر تنگی والی رات ہوتی ہے کہ فرشتوں کے اترنے کی بھی جگہ جو ہوتی ہے نا وہ تنگ پڑ جاتی ہے، یعنی جس میں اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تنگی سے کیا مراد ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے سبھی معنی درست ہے اور سبھی ٹھیک ہے، لیکن اس رات کی فضیلت اور مرتبہ بہت زیادہ بیان کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر لیلۃ القدر رمضان مبارک کے مہینے میں آتی ہے، اور احادیث سے واضح ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی بھی یعنی طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات میں لیلۃ القدر یعنی آتی ہے۔ اور وہ لیلۃ القدر کون سی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ اس کی فضیلت حاصل کرنے کی شوق میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں، خوب عبادت کریں۔ اور 5 راتیں بیان کی گئی کہ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب نزول قرآن کا آغاز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔
قدر کی رات میں قرآن کے نازل ہونے کے دو مطلب ہے۔ ایک یہ قرآن کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات پورا قرآن ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا گیا، جو کسے کہتے ہیں آسمانی دنیا پر، یعنی آسمانی دنیا پر اتارا گیا، آسمانی دنیا پر اتارا گیا اور وہاں سے ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن اترتا رہا، جیسی جیسی ضرورت آتی رہی اور اس شان نزول ہوتا رہا اس صورت کا، یہاں تک کہ 22 سال 9 ماہ اور 9 دن میں پورا قرآن یعنی کا نزول ہوا، پورا قرآن اتارا گیا، جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں 23 سال میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر کا مقام اور مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں فرمایا ہے کہ نبی آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مخلوق اس کی تہ کو پہنچ نہیں سکتی، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتی، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کی شان کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے، یعنی 1000 مہینے کا بتایا گیا، 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے کے بنتے ہیں، 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے کا بنتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی امت پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ صرف مختصر وقت میں بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے کا ثواب دے گی، اور 83 سال کی تو اب عمر بھی نہیں ہوتی لوگوں کی۔ یہ صورت کی بہت بڑی شان ہے، فضیلت ہے، اس رات کی بہت بڑی شان ہے اور فضیلت ہے کہ 83 سال اور 4 مہینے کی وہ رات ہمیں ثواب دیتی ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح کسے کہتے ہیں؟ روح جبرائیل کو، جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہا جاتا ہے، کہ جبرائیل اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، من کل امر سلام، ہر کام کے لیے اترتے ہیں جبرائیل۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو روح کے لقب سے پکارا ہے اور فرمایا کہ فرشتے حضرت جبرائیل سمیت اس رات میں زمین پر اترتے ہیں تاکہ ان کاموں کو سر انجام دے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی پورے سال میں کسی نے حج کرنا ہے، کسی نے عمرہ کرنا ہے، کسی نے فوت ہونا ہے، کسی کو کامیابی ملے گی، ترقی ملے گی، خوشیاں غمی، سارے فیصلے اس رات میں ہونے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ فرشتے خود زمین پر نہیں اترتے بلکہ اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، من کل امر سلام، کہ ہر کام جو ہے نا اپنے رب کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّ، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، من کل امر سلام، ہر کام کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب سلامتی والی رات اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی ایک اور خصوصیت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رات سلام اور سلامتی والی ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں یا پھر فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یعنی اس رات میں خیر ہی خیر ہے اور برکت ہی برکت ہے، سلامتی سلامتی ہے اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس رات۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی سلامتی ہے وہ رات یہاں تک کہ طلوع فجر ہو، طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی والی ہے۔ سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم شب قدر کو پاؤ تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ اس لیے شب قدر میں کثرت کے ساتھ اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے
اور خاص طور پہ رمضان کی 21، 23، 25، 27 اور 29 رات میں شوق سے عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے عبادت کرنی چاہیے، تو پھر کیا ہوگا، پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔